عزیزو بہن بھائیو، میرا خدا یسوع المسیح جو ہے وہ آنے والا ہے، اس لیے ہم سب کو اپنے آپ کو تیاری کی ضرورت ہے۔ ہم تیار ہوئیں کہ میرا خدا یسوع مسیح آ رہا ہے۔ تم بیماروں پر ہاتھ رکھ کر دعا کرو، لوگ شفا پائیں۔ عزیز بہن بھائیو، یہ اس وقت کا کلام ہم دیکھتے ہیں کہ جب میرا اور آپ کا مسیحا زندہ ہونے کے بعد 40 دن تو اپنے شاگردوں کے ساتھ ملاقات کرتے رہے، اور آن ٹائم یہ اس وقت اس دن کا کلام ہے، پڑھتے ہیں جب خدا یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں، اور جب انہوں نے دیکھا تو شاگرد حیران ہوئے تھے۔ اور دیکھتے ہیں جس طرح کہ اعمال کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی 18 آیت سے خدا کا مخبر پاک کلام سنتے ہیں۔ لکھا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے ان کی نظروں سے چھپا لی، اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا۔ آمین۔ عزیز بہن بھائیو، خدا یسوع المسیح اس دنیا سے اٹھائے گئے ہیں۔ وہ کس کے پاس گئے ہیں؟ وہ باپ کے پاس گئے ہیں، اور سارا اختیار باپ نے ان کے سپرد کر دیا ہے۔ وہ شاگرد اور خدا یسوع مسیح ایک جگہ جمع تھے، تو خدا یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے، بدلی نے ان کے چاروں طرف گھیرا کر لیا اور آسمان پر چلے گئے۔ اور جو شاگرد تھے وہ حیران ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا کہ ہمارا خدا، ہمارا استاد ابھی ہم سے بات کر رہا ہے، ابھی ہم سے کلام کر رہا ہے، تو دیکھتے دیکھتے ہی بدلی نے ان کو چھپا لیا ہے۔ اور عزیز بہن بھائیو، اس طرح ہوا کہ 2 آدمیوں نے جو سفید لباس میں ملوث تھے، سفید لباس پہنا ہوا تھا، شاگردوں سے مخاطب ہوئے، شاگردوں کو کہا کہ آپ کیوں پریشان ہیں، کیوں آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح اب خدا یسوع المسیح آسمان کے اوپر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر اس دنیا میں دوبارہ آئے گا۔ عزیز بہن بھائیو، کیسی لطف کی بات ہے، کیسی نجات دینے والی بات ہے کہ میرا آپ کا مسیحا
جو ہے وہ یہ سفر کر چکے ہیں. ایک دفعہ آئے تھے جسم لے کر بیماروں کو شفا دیتے تھے, مردوں کو زندہ کرتے تھے, اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے, لولوں کو شفا دیتے تھے, لوگوں کا کوڑ جاتا رہتا تھا, لوگوں کی ہر طرح کی بیماریاں ختم ہوتی تھی. کافی دیر 38 سال کے بیمار ٹھیک ہوتے تھے. جو ان کو چھو ہی لیتا تھا ان کی پوشاک کو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا تھا. جو دور ہی سے ایمان رکھتا تھا وہ بھی شفا پا جاتا تھا. اور میرا خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو یہ اختیار دے کے کہ تم بیماروں پر ہاتھ رکھ کر دعا کرو, لوگ شفا پائیں. اور ایسا عزیز بہن بھائیوں ہو رہا خدا یسوع مسیح اپنے خادموں کے اندر ہو کر کام کر رہے ہیں. اور اب دوبارہ خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آ رہا ہے. ہم ہی نہیں کہتے بلکہ غیر قوم بھی ایک چیز کی گواہی دیتی ہے کہ یسوع مسیح دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے. اور ایک بات بتاتا چلا جاؤں کہ اب جو خدا یسوع مسیح نے دوبارہ اس دنیا میں آنا ہے تو کیا آ کر کرنا ہے. اب اس خدا یسوع مسیح نے دوبارہ مردوں کو زندہ نہیں کرنا, دوبارہ لوگوں کی بیماریوں کو لوگوں کو شفا نہیں دینا, کوڑوں کو صاف نہیں کرنا. کیا کرنا ہے عزیز؟ بڑے غور کی بات ہے کہ عدالت کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ عدالت کرنے کے لیے انہوں نے آنا ہے, کیونکہ باپ نے یہ کام اس کے سپرد کر دیا ہے. عزیزو, ہم سب کا یقین ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ اس دنیا میں دوبارہ آنے والا ہے. اب جو نشانیاں ہیں, جو کام میرا خدا یسوع مسیح بتا چکا تھا وہ پورا ہو رہا ہے. جو کلام یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو, اپنے لوگوں کو دیا تھا, وہ کلام پورا ہو رہا ہے. اس کی نشانیاں جو ہے وہ پوری ہو رہی ہیں. آپ گھبرائیں نہیں, آپ پریشان نہیں. اور ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے. کس چیز کی؟ کہ جب میرا آپ کا مسیحا آ رہا ہے تو اس کی آمد کے لیے ہم سب کو تیاری کرنی چاہیے. اور دیکھو, جب بھی کہیں مہمان کس کے گھر میں آتا ہے, کوئی افسران آتا ہے, تو جو گھر والے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ پہلے ہی گھر کی صفائی, آپ تیار ہو جاتے ہیں, بچے تیار ہو جاتے ہیں کہ فلاں مہمان آ رہا ہے, فلاں شخص آ رہا ہے, خوشی کی بات مناتے ہیں, اچھا کھانا پک رہا ہوتا ہے. تو اب اے عزیزو بہن بھائیو, میرا خدا یسوع مسیح جو ہے وہ آنے والا ہے. اس لیے ہم سب کو اپنے آپ کو تیاری کی ضرورت ہے. ہم تیار ہوئیں کہ میرا خدا یسوع مسیح آ رہا ہے, تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم جہاں ہی ٹھہرے رہیں, جہاں ہی رک جائیں, جہاں ہی تڑپتے رہیں. کیونکہ کن لوگوں نے میرے خدا یسوع مسیح کے ساتھ جانا ہے؟ ایماندار لوگ. ان لوگوں نے, ایماندار لوگوں نے, جن لوگوں نے ان کے حکموں کو قبول کیا ہے, جن لوگوں نے اسے مان لیا ہے, جن لوگوں نے ایمانداری کے ساتھ, راست بازی کے ساتھ برگزیدہ ہو کر زندگی کو بسر کیا ہے, جن لوگوں نے میرے خدا یسوع مسیح کا ڈر, خوف اپنے اندر رکھا, جن لوگوں نے گناہ کو ترک کیا, بدی کو ترک کیا, ان لوگوں نے اس کے ساتھ جانا ہے.
सो आओ, आप को किस चीज की जरूरत है, क्योंकि मेरा खुदा, आपका खुदा यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में आ रहे हैं और अपने आप को, अपने दिलों को साफ करके, ऐसा ना हो कि हम उसके काबिल ही ना हो। अजीज बहन भाइयों, हम डरे नहीं, घबराए नहीं। जो मुकद्दस पाक कलाम में लिखा है वो पूरा है। आसमान और जमीन टल सकती है, तब्दील हो सकती है, लेकिन मेरे खुदा का कलाम तब्दील नहीं हो सकता। और आज ही अपने दिल में, अपने ज़हन में ये वादा करें कि आज ही अगर हर रोज खुदा का कलाम नहीं पढ़ते तो पढ़ना शुरू कर। न जाने किस घड़ी में खुदा यीशु मसीह आ जाए। उसकी आमद के लिए हम सबको रेडी होना जरूरी है। सो इस कलाम के बस आप सबको, आपके खानदान को बहुत सारी बरकत मेरा खुदा मुहैया करे। आमीन।